السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ سب کو بتاؤں گا کہ جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ عمل ایک ہے اور بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے انعامات، اس کے ریوارڈ بہت زیادہ ہیں۔ تو چلیے اس خوشخبری کو سنتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اگر کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی 3 طرح کے انعامات سے اس کو نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ دار کے روزے کے برابر جو ہے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور روزے کے ثواب کے متعلق آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا ثواب کتنا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اجرہم بغیر حساب، کہ بے پناہ ثواب ہے۔ تو سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ بے پناہ اجر دیتا ہے، بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری خوشخبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کے بدلے اللہ دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے گناہ معاف ہو جائے تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اگر کوئی شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ جہنم سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ 3 طرح کی خوشخبری ہے، کس پر؟ روزہ دار کو افطار کرانے پر۔ ایک دوسری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، اور جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب یہ خوشخبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو ہے ذکر کیا اور صحابہ نے یہ سنا تو بہت سارے صحابہ جو غریب تھے، نادار تھے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں، وسعت نہیں کہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، اس لیے کہ وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آمدنی کم تھی اور صحابہ کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، وہ خود جو ہے کھانے کے لیے محتاج رہا کرتے تھے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے سوالات کر کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ چنانچہ جب صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دل چھوٹا مت کرو، اور یہ ثواب کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کے کھانے کھلانے پر ہی اللہ عطا فرمائے، بلکہ یہ ثواب تو تم ایک کھجور سے بھی حاصل کر سکتے ہو، ایک گھونٹ پانی پلا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہو، ایک گھونٹ لسی بھی پلا کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ تب صحابہ کرام کا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا، ان کا چہرہ جو ہے خوشی کے مارے جو ہے کھل گیا۔ تو یہ خوشخبری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث پاک کے اندر بتلایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، جو نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے، اللہ نے ہم سب کو اتنی وسعت دی ہے کہ ہم روزانہ 1-2 آدمی کو کم سے کم جو ہے افطار کرا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اگر اللہ توفیق دے تو کوشش کریں کہ روزانہ جو ہے 1-2 آدمی کو جو ہے افطار کرائیں، ان کے افطار کا انتظام کرائیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو افطار بنا کر کے ان کے گھر بھیجیں۔ جتنا زیادہ کریں گے تو اللہ جو ہے اتنا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔